صحابی کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے اولین خادم کہلاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی تجارت اور اپنی زمینداری کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لیا، تجارت بھی چلتی رہی۔ کتنے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان تاجر آئے، صحابہ کرام سے سیکھے ہوئے لوگ آئے، ان کے شاگرد آئے، شاگردوں کے شاگرد آئے، ان تاجروں کے تجارتی سفروں کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، ان تاجروں کی تجارتی اخلاقیات کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ دنیا گلوبل ویلیج کہتے ہیں نا اس کو، دنیا باہم مربوط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہے۔ یہ جو باہم مربوط ہے نا، تو آپس کے اس ربط کی ایک بڑی وجہ تجارت ہے۔ ہم چائنا سے جڑے ہوئے ہیں، جاپان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کوریا سے جڑے ہوئے ہیں، جرمنی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو ربط ہے اس کی ایک بڑی وجہ تجارت ہے۔ وہاں جا کر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمتیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن پوری دنیا کے مختلف ممالک سے جڑے ہونے کی ایک بڑی وجہ تجارت ہے۔ لیکن پوری دنیا میں اگر تجارتی لحاظ سے پاکستان کے بارے میں رائے لی جائے کہ پاکستانی تاجروں کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے، تو دنیا میں پاکستانی تاجروں کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوتی، رائے اچھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری تجارت سے اللہ کا دین اٹھ گیا ہے، ہمارے معاملات سے اللہ کا دین اٹھ گیا ہے۔ جب ہمارے معاملات میں اللہ کا دین تھا، ہمارے معاملات میں اللہ کا دین زندہ تھا، تو ہمارے تاجر کی تجارتی اخلاقیات کی وجہ سے گاہک مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج جب ہمارے تاجر کے تجارت سے اللہ کا دین اٹھ گیا، تو لوگ مسلمان تاجر کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ مسلمان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اس کا نقصان مسلمان کی تجارت کو بھی ہوا اور اس کا نقصان دین کو بھی ہوا، اس کا نقصان اسلام کو بھی ہوا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ مغرب کے کسی ملک کا بتا رہے تھے کہ وہاں ہم گئے ہوئے تھے، تو ایک سپر سٹور میں ہم خریداری کر رہے تھے، تو سپر سٹور کا مالک کیمرے میں ہمیں دیکھ رہا تھا، تو اس نے اپنے ملازم کو بھیجا ہمارے پاس کہ یہ لوگ اچھے بھلے مانس لگ رہے ہیں، اچھے لوگ لگ رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ خریداری سے فارغ ہو کر میرے دفتر میں آئیں، تھوڑی سی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم فارغ ہو کر اس کے دفتر میں چلے گئے، تو وہ کچھ ہماری زبان سمجھتا تھا، اردو، اس کے خاندان میں کوئی بڑے انڈیا سے گئے تھے، وہ کچھ نہ کچھ زبان سمجھتا تھا، لیکن وہ اسلام اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بس کچھ زبان سے تھوڑا بہت واقف تھا لیکن زیادہ واقف نہیں تھا۔ تو ہم نے اس سے جب بات چیت کی، مسلمان نہیں تھا، اس سے جب بات کی تو ایک عالم کی بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت ہوتی ہے۔ جب اس سے بات چیت ہوئی تو بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا رہا، سنتوں کا تذکرہ ہوتا رہا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں بھی محمد کو مطالعہ کرتا ہوں، میں بھی محمد کو پڑھتا ہوں، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دعوت دی کہ پھر آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس نے ہمارے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے اسے مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ مسلمان ہوں گے۔ کہتے ہیں اچھا یہ والا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا جی یہی والا کلمہ ہے جس کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا آپ لوگ مجھ سے کیا کروا رہے ہیں، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہوتے، میں تاجر ہوں، میرا پوری دنیا میں کاروبار ہے، میرا واسطہ مسلمانوں سے پڑتا رہتا ہے، میں محمد کی ساری باتوں کو اچھا سمجھتا ہوں، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسلمان ہونا گوارا نہیں ہے، میں مسلمانوں سے میرا واسطہ ہے، لین دین ہے میرا، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مغرب اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے،
لیکن اسلام کے دروازے پہ مسلمان کھڑا ہے. اس مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم واپس ہو جاتا ہے. اس مسلمان کے رویے کو دیکھ کر غیر مسلم واپس ہو جاتا ہے. تو مسلمان کی تجارت سے جب اللہ کا دین اٹھ گیا نا, تو غیر مسلم مسجد میں نہیں آتا مسلمان کو دیکھنے کے لیے, مدرسے میں نہیں آتا مسلمان کو دیکھنے کے لیے, لیکن بازار میں وہ مسلمان کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے. نماز کے ٹائم پہ ہماری تجارت میں کتنے لوگ ہیں ہمارے بازاروں میں جو نماز کے وقت میں کاروبار روک کر نماز ادا کریں؟ بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو. ہمارے بازاروں میں نماز کے وقت احساس ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, اذان ہو چکی ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہے, دکانیں کھلی ہیں, گاہک بھی موجود ہے, دکاندار بھی موجود ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ایک جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عبادت کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ مغرب کا ٹائم, عشاء کا ٹائم, ہر وقت اذان بھی ہو رہی ہے, سارے لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کیا اور اس آیت کا مصداق ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ وہ اچھے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی, نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی. ہمارے بازاروں میں سے جو اللہ کا دین اٹھ گیا ہے نا, اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارے بازاروں میں اقامت صلاۃ کا نظام نہیں ہے. ہمارے بازاروں میں نمازوں کے اوقات میں نماز نہیں ہے. بازاروں میں جو لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے اگر پوچھیں, سیل مین سے پوچھیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء, فجر تو انسان گھر میں ہے نا, ظہر عصر مغرب عشاء جو کاروبار کا ٹائم ہے, کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ نے یہ 4 نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں؟ یقین جانے میرا ان لوگوں میں واسطہ ہے, پتہ چلتا ہے کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 15 سال ہو گئے ہیں, یہ 4 نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی ہوتی. 15 سال 20 سال کہتے ہیں جی بس جب سے ہوش سنبھالا, تعلیم چھوڑی تو دکانداری میں آ گئے, ریٹیل سیکٹر میں آ گئے. تو جب ریٹیل سیکٹر میں آ گئے تو یہ کاروبار کا ٹائم ہے, ظہر عصر مغرب عشاء یہ دکانداری کا ٹائم ہے. تو اس لیے کبھی بھی 4 نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی ہوتی. اور اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ نے بالغ ہونے کے بعد سے, ہوش سنبھالنے کے بعد سے زندگی میں کتنے دن رمضان میں ایک دن پوری تراویح پڑھی ہے, تو جواب ملتا ہے کہ کسی کو 20 سال ہو چکے ہیں ریٹیل سیکٹر میں, کسی کو 25 سال ہو چکے ہیں. 20-25 سال میں ایک دن بھی تراویح جماعت سے نہیں پڑھی ہوتی. ہمارے بازاروں سے جب اللہ کا دین اٹھ گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج آپ بازار میں جب خریداری کے لیے جاتے ہیں نا, آپ کو ڈر کیا ہے کہ دکاندار جھوٹ بولے گا, آپ کو ڈر کیا ہے کہ دکاندار مجھے خراب مال دے دے گا, مجھے دھوکہ دے گا, ڈر کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت کرے گا. یہ جھوٹ, یہ خیانت, یہ دھوکہ, یہ جھوٹی قسمیں یہ بازار میں کیوں آئیں؟ جب بازار سے اللہ کا دین اٹھ گیا تو اللہ کی نافرمانی آ گئی. جب اللہ کی نافرمانی آئی بازار میں تو رزق تو پھر بھی آ رہا ہے نا بھائی, روزی تو ملنی ہے نا, رزق تو آ رہا ہے, لیکن ان بازاروں سے کمائی کرنے کے بعد اس رزق میں برکت نہیں ہے, اس رزق میں برکت نہیں ہے. باپ کی چھوٹی دکان تھی لیکن اس کی زندگی میں دین تھا, اس چھوٹی دکان سے سارا خاندان پلتا تھا. بیٹے نے آ کر دکان کو بہت بڑا کر لیا, اچھا کمانے لگ گیا, لیکن بیٹے کی کمائی سے گھر نہیں چل رہا. وجہ کیا ہے؟ باپ نماز پڑھتا تھا, جب تک باپ زندہ تھا گھر میں اللہ کا دین تھا. جب باپ دنیا سے چلا گیا, اب بیٹے کے ہاتھ میں کاروبار آیا, کاروبار سے اللہ کا دین اٹھ گیا. بیٹا سمجھتا ہے کہ میری آمدن میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہو رہا ہے, میرے تجربے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن آمدن میں اضافے کے باوجود بیٹے کو بھی سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے کاروبار سے, ہماری تجارت سے اللہ کا دین اٹھ گیا. جب اللہ کا دین اٹھ گیا تو مال تو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن یہ مال اپنے ساتھ سکون نہیں لے کر آئے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مال کے ذریعے سے سکون نہیں آتا. بازار آباد ہے, دکاندار اپنی کیلکولیشن کرتا ہے, کاروبار میں پروفٹ ہے, لیکن اس پروفٹ کے نتیجے میں اس دکاندار کو گھر میں سکون نہیں ہے.
اس کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے، اس کو گھر میں سکون کی نیند نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ مال ہے لیکن مال میں برکت نہیں. اس لیے کہ مال تو آ گیا لیکن مال کماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو آداب بتائے ہیں. آداب کیا ہے؟ میں یاخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ، جو مال اس طرح کماتا ہے کہ اس مال کے کمانے میں اللہ کا کوئی حق ضائع نہیں کرتا اور اللہ کے بندوں کا بھی کوئی حق ضائع نہیں کرتا، ایسے شخص کے مال میں اللہ برکت دیتے. اگر مال کمانے میں کسی انسان کو دھوکہ دیا، اپنے گاہک کو دھوکہ دیا، اپنے برابر والے دکاندار کو دھوکہ دیا، اپنے سپلائر کو دھوکہ دیا، کسٹمر کو دھوکہ دیا، اگر لوگوں کو دھوکہ دے کر اگر مال کمایا، اس مال میں برکت نہیں ہوگی. اور اگر مال کمانے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، بچوں کی تربیت، اس کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا بھائی، تو خاندان کی معاشی کفالت کر دینا یہ صرف کافی نہیں ہے بھائی، ان کو وقت دینا بھی ضروری ہے. اگر تاجر اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو جائے کہ بچوں کی تربیت میں تاجر کا کوئی کردار نہ ہو، اس نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا. اگر تاجر اپنی تجارت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے پاس بیٹھنا کا اس کے پاس وقت نہ ہو، تو بندوں کے حقوق کو پامال کر کے تجارت میں برکت نہیں آ سکتی. پیسہ آ جائے گا لیکن وہ پیسہ سکون نہیں لائے گا. تو اس لیے آج کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس محنت کو اختیار کیا جائے. آپ حضرات اہل علم ہیں، اپنے لیے یہ تو ایک بہت بڑی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، جو مختلف موضوعات پر محاضرات ہو رہے ہیں نا. میں راستے میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو مختلف موضوعات پر محاضرات ہو رہے ہیں نا، اپنے لیے ان محاضرات کے نتیجے میں مستقبل کی فیلڈ کا انتخاب کریں. آپ نے کرنا کیا ہے، مستقبل میں آپ نے کس فیلڈ میں مہارت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اپنے لیے فیلڈ کا انتخاب کریں. جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں نا بھائی، ڈاکٹر MBBS کرنے کے بعد ایک فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے کہ اس میں میں اسپیشلسٹ ہوں گا. اسی طرح معاشی میدان یہ بھی ایک فیلڈ ہے. حدیث، علوم الحدیث کے اوپر محاضرات ہو چکے ہیں، فلکیات کا ہو رہا ہے، یہ سب ایک ایک فیلڈ ہے بھائی، یہ سب ایک ایک فیلڈ ہے. اللہ نے آپ کو ہر فیلڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جو یہاں اپرچونٹی دی ہے، اس کے نتیجے میں اپنے لیے فیلڈ کا، میدان کا انتخاب کریں کہ کس میدان میں آپ نے ایکسپرٹ بننا. اس میدان کا ایکسپرٹ بننے کی جب ٹھان لیں تو پھر اس کے لیے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جت جائیں. اس سیکھنے میں اس کے لیے خارجی مطالعہ کریں اور اس کے لیے سیکھنے کے لیے جن لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. میدان پکڑیں. اگر میدان نہیں پکڑیں گے، اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے کہ جہاں کوئی کام کرنے کا موقع ملا تو کر لیں گے، ایسا انسان دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کرتا. لیکن اگر ابھی سے اپنے لیے میدان پکڑ لیں گے نا کہ اس فیلڈ کو پکڑنا ہے، اس فیلڈ کو میں نے لینا ہے اور اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا ہے، ابھی سے اگر اس کو پکڑ لیں گے، انشاءاللہ آپ فراغت کے 1-2 سال کے بعد اس فیلڈ میں نمایاں کام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اپنے لیے فیلڈ کا انتخاب کر لیں. تو یہ معاملات کا میدان بھی ایسا ہے کہ علماء کی ضرورت ہے، علماء کی اس میدان میں ضرورت ہے. آپ کا یہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن کی مارکیٹ ہے نا، جتنی میں نے نمازوں کے اوپر بات کی ہے، اقامت صلاۃ کے اوپر بات کی ہے، بازاروں میں اقامت صلاۃ کا نظام الحمدللہ بنایا ہے ہم نے، کچھ ساتھیوں نے مل کر. اقامت صلاۃ کا پورا نظام ہے کہ مارکیٹ میں ایک بندے کی ذاتی دکان ہونا تو وہ دکان بند کر کے مسجد جا سکتا ہے. لیکن آج کل برانڈز ہیں، ایک دکان ہے، اس دکان نے 15 ملازم رکھے ہوئے ہیں، مالک یہاں پر نہیں ہے. اس برانڈ کی پورے پاکستان میں 100 برانچیں ہیں، 50 برانچیں ہیں. اب اس نے جب کروڑوں کا مال ایک دکان میں ڈال کے دیا ہوتا ہے نا، تو اس دکان کو یوں اچانک بند کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بار بار دکان بند کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے کہ لوگ اپنی دکانوں پر ہی نماز پڑھیں، اپنی دکانوں پر ہی جماعت سے نماز پڑھیں، اور ان کو نماز پڑھانے والے کوئی عالم ہو. تو الحمدللہ آپ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک ECS ہے اور ایک انسگنیا ہے. ان دونوں دکانوں پر نماز کے وقت میں کاروبار روک کر باجماعت نماز ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے. اور یہ جو باجماعت نماز کا نظام کامیاب کرنے والے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں نا بھائی.
بازار میں کسی دکان میں جا کر نماز پڑھانا ایک عالم کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں نا, یہ کام آسان ہے. مسجد میں آپ کے عقیدے کے لوگ ہیں, مسجد میں آپ آخری منٹ پہ بھی آتے ہیں نا, تو نمازی آپ کے انتظار میں ہے, آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے, آپ نے نماز پڑھائی. لیکن بازار میں جب جا کر نماز پڑھانی ہوتی ہے تو نماز سے پہلے جا کر لوگوں کو اکٹھا بھی کرنا پڑتا ہے. چلو بھائی چلو نماز کے لیے, نماز کا وقت ہو گیا بھائی, کلوز کرو, آپ جلدی آ جاؤ بھائی. وہ امام صاحب کو پہلے جا کر ترغیب بھی دینی پڑتی ہے. ایسا ایسا ماحول بن جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے, لیکن شروع میں امام صاحب کو ماحول بنانا پڑتا ہے. لیکن اگر علماء کرام اس ذمہ داری کو اٹھا لیں جس طرح یہاں ہو چکا ہے, ان بازاروں میں اگر اللہ کا دین زندہ ہو جائے تو یہ جو ریٹیل کے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کسی کو 15 سال ہو چکے ہیں, اس نے 4 نمازیں نہیں پڑھی, اور کسی کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی عمر 25 سال ہے, 30 سال ہے, 40 سال ہے, لیکن کلمہ نہیں آتا. جماعتیں آتی ہیں, وہ بھی کارگزاریاں سناتی ہیں. تو بازاروں میں احیاء دین کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام اپنے آپ کو اس کام کے لیے بھی پیش کریں کہ ہمارے بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہو. پھر بازاروں میں جب اللہ کا دین زندہ ہوگا تو بازاروں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. ان میں سے سب سے بڑی خلاف ورزی اس وقت تجارت کا مستقبل ہے نا, فیوچر, وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تبع ما لیس عندک, غیر مقبوض کی بے, جس چیز پر آپ کا قبضہ نہیں ہے, جو چیز آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے, اس کو آگے مت بیچو. آج ہماری تجارت میں, ہمارے بازاروں میں, ہماری جو اجناس ہے نا, یہ گندم ہے, چاول ہے, ان اجناس کے کاروبار میں, آڑت کے کاروبار میں غیر مقبوض کی بے عام ہے. اب یہ چیز ایسی ہے کہ ایک بینک کا سود ہے نا, تو انسان کو پتا ہے کہ یہ سود ہے, ناجائز ہے. لیکن تجارت میں کس طرح آمدنی ناجائز ہو رہی ہے, کہاں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تاجر کو معلوم ہی نہیں, تاجر کو احساس ہی نہیں ہے. ہمارے بازاروں کی تجارت کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, آن لائن بزنس کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مدارس کے طلبہ بھی آن لائن کام کر رہے ہیں, آن لائن ارننگ میں مدارس کے طلبہ بھی ملوث ہیں. ملوث کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سب ناجائز ہے, اس میں چیزیں جائز بھی ہیں. مدارس کے طلبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کر رہی ہیں. لیکن آن لائن کاروبار میں سے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے. گھر میں آن لائن بزنس سے آمدن آ رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارا بچہ بڑا قابل ہو گیا ہے, وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے اور ہمارے گھر میں آمدن آ رہی ہے. یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ ہمارا بیٹا جو گھر میں بیٹھ کر کما رہا ہے, یا ہماری بیٹی نے گھر میں بیٹھ کر آن لائن جو کمانا شروع کیا ہے, اس آمدن کے بارے میں کسی سے پوچھے تو صحیح کہ یہ حلال ہے حرام ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے, آپ کسی ایپ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, اس کی آپ فیس دیتے ہیں, 15,000 20,000 کچھ فیس دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایڈز آتے ہیں, کچھ اشتہار آتے ہیں, آپ ان پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کی آمدن آتی ہے. 60 روپے فی کلک آپ کو مل رہا ہے, لائک کرنے کے اوپر آپ کو آمدن مل رہی ہے. عام ہے, بالکل یہ عام ہوتا جا رہا ہے. یعنی خواتین کی طرف سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے, بسا اوقات خواتین یہ کام کر رہی ہیں, مدارس کے طلبہ یہ کام کر رہے ہیں. جن مدارس میں بڑا موبائل الاؤ ہے نا, بڑا موبائل جن بچوں کے پاس ہوتا ہے, وہ مدارس کے طلبہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو کلک کا کاروبار ہے, کلک کر کے آپ کسی کی پروڈکٹ کو لائک کر رہے ہیں اور اس کی اسکرین شاٹ لے کر کسی ایپ پر ڈال رہے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شروع میں آپ جب ایپ پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ جو پیسے دے رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ پیسہ کہیں انویسٹ نہیں ہو رہا ہوتا, یہ صرف اور صرف ایک فیس ہے. اور پھر اذان کا مجھے بتا دیں. پھر اس کے بعد جو آپ اشتہارات کے اوپر کلک کرتے ہیں, اشتہارات کے اوپر کلک کرنا, اس کو لائک کرنا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو دیکھا ہے, آپ اس پروڈکٹ کی تعریف کر رہے ہیں. یہی مقصد ہے نا بھائی. لائک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو دیکھا ہے, استعمال کیا ہے, اس کی اس ویڈیو کو دیکھا ہے, پسند کیا ہے نا. لیکن لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف آئیں,
اس اشتہار کو کھولیں اور لائک کے بٹن پہ کلک کریں اور جائیں بے شک۔ اب کوئی بھی اس اشتہار کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس پروڈکٹ کو استعمال نہیں کر رہا، صرف کلک کر کے پیسے کما رہا ہے۔ جب کلک کر کے پیسے کما رہا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھے اور اس کی دکان میں کوئی گاہک نہ آ رہا ہو تو وہ باہر جائے اور 50-60 لوگوں کو پیسے دے کہ میری دکان میں آئیں اور چلے جائیں، تاکہ لوگ دیکھنے والوں کو ذرا لگے کہ میری دکان میں بڑا رش لگا ہوا ہے۔ تو وہ جو پیسے دے کر لوگوں کو بلایا ہے وہ حقیقی گاہک تو نہیں ہے نا، حقیقی گاہک نہیں ہے، دھوکہ دیا نا کہ اس کی دکان پہ رش لگا ہوا ہے، لوگ اس کی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اسی کو آن لائن میں استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو پیسے دے کر کلک کروایا جا رہا ہے، لائک کروایا جا رہا ہے کہ آپ آ کر اس کو لائک کر لیں، پسند کر لیں۔ اب جو شخص آن لائن اس چیز کو خریدنا چاہے گا وہ دیکھے گا کہ اس چیز کو تو اتنے لوگوں نے پسند کیا، اتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے، اب خریدار کو دھوکہ ہوگا، خریدار کو دھوکہ ہو رہا ہے اس میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک معاملات کا میدان ہے کہ دھوکہ کاروباری دھوکہ ہے نا بھائی، من غش فلیس منا، کاروباری دھوکہ ہے نا۔ تو کاروباری دھوکہ دینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کیا ہے کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان ہو کر کسی کو دھوکہ دے تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان ہو کر دھوکہ دے کر کمائے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس طرح، یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ اس طرح آن لائن کاروبار میں لوگ اس طرح اپنے آمدن حاصل کر رہے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ بازاروں میں اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے علماء کرام آگے آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اس فیلڈ کو اپنی محنت کا میدان بنائیں۔ جب بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا، جب بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا تو یہ جو آج کل ہمارے پوری قوم کی یہ ٹینشن ہے، یہ ہر ایک کی پریشانی ہے نا، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ گھروں میں اللہ کا دین کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جب روزی پاکیزہ نہیں ہے تو اعمال نیک کیسے ہو سکتے؟ روزی پاکیزہ ہوگی تو اعمال نیک ہوں، اور جب روزی پاکیزہ نہ ہو تو یہی روزی اللہ والوں کے پاس بھی آتی ہے، یہی بازاروں میں کمانے والے لوگ، یہی اپنی وہ روزی جس کے کمانے میں اللہ کے حقوق کو پامال کیا، جس روزی کو کمانے میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوئی، اس آمدنی میں خبث آیا نا بھائی، اور یہی خبث والی آمدنی پھر اہل اللہ کو بھی پیش کی جاتی ہے۔ جب یہی خبث والی آمدنی اہل اللہ کو پیش کی جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ سننا پڑتا ہے، ہمیں یہ اور اپنے اکابرین سے یہ سننا پڑتا ہے کہ انحطاط کا دور ہے، انحطاط ہے۔ انحطاط کیوں ہے؟ کہ وہ آمدنی آ رہی ہے جس میں خبث ہے، وہ آمدنی اہل اللہ کو پیش کی جاتی ہے جس میں خبث ہے، تعلیمی اداروں کو وہ آمدنی پیش کی جاتی ہے جس میں خبث ہے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر مدارس کے ساتھ، تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی مالی تعاون کر رہا ہے تو اس تک اس کے شعبے کا دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جو تاجر کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، مالی معاونت کر رہا ہے، اگر اس تاجر کو اس کے شعبے کا دین نہیں دیا تو اس نے تو مال دے کر اپنا حق ادا کیا، دین کو میں نے دین کی محنت میں اپنا مال لگا دیا اس نے، لیکن اس کی تجارت میں اللہ کا دین زندہ کرنا یہ ہمارا کام تھا نا بھائی، یہ ہمارا کام تھا نا، یہ اہل علم کا کام تھا نا بھائی کہ ہم اس کی تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کریں۔ یہ آگے ہمارا کام تھا بھائی۔ اس کے کاروبار میں اگر اللہ کا دین زندہ نہیں ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ اس نے دین کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اس کے کاروبار میں دین زندہ کرنے کے لیے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، کل قیامت کے دن یہ تاجر ہمیں پکڑے گا کہ میں تو اپنے حصے کا کام کرتا رہا،
اہل علم کے ساتھ جڑا رہا، ہر معاشی ضرورت کے لیے میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا رہا، لیکن ان کے پاس دین تھا، میرے کاروبار میں اللہ کا دین نہیں تھا، تو انہوں نے مجھ تک اللہ کا دین نہیں پہنچایا۔ کاروبار میں اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے ایک سب سے اہم چیز ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن، کاروباری انسان اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کن پر نہیں کرنی، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ لہذا اکثر تاجر لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تاجروں تک زکوٰۃ کے احکام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاجر اگر اپنے کاروبار کی زکوٰۃ نکال کر وہ کسی کو دے رہا ہے، تو زکوٰۃ، اگر کوئی ادارہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے تو اس ادارے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق اللہ کا دین کہتا کیا ہے، اللہ کے دین کے احکام کیا ہیں، یا اللہ کے دین کے احکام اس تاجر تک پہنچائے جائیں۔ سال ہر سال ایک تاجر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی رسید لے کے چلا جاتا ہے، لیکن رسید دینے والوں نے اس کو کبھی زکوٰۃ کے احکام نہیں سکھائے۔ ایک تاجر 40 سال اپنے کاروبار کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ہم نے کئی ایسے تاجروں کے کاروبار دیکھے، کمپنیاں دیکھی کہ جو وہ لوگ کہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ، یعنی کہ جو دیندار لوگ ہیں، اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ کے احکام سے واقفیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے جن کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو احکام زکوٰۃ سکھانے کے لیے یہ بھی ایک فیلڈ ہے، پورا میدان ہے کہ سال میں ایک مہینہ، شعبان کا مہینہ تاجروں کے اوپر ایسی محنت ہو کہ ہر جگہ بازاروں میں، حتیٰ کہ اگر 4-5 تاجر کہیں نا کہ یار میرے دفتر میں آ کر مجھے زکوٰۃ کے احکام سکھا دو، تو ہمیں اس کے دفتر میں بھی چلے جانا چاہیے، 4-5 لوگوں میں بھی بیٹھ کر پریزنٹیشن دے دینی چاہیے زکوٰۃ کے، اس کو زکوٰۃ کے احکام سکھا دیں۔ وہ زکوٰۃ کے احکام سیکھ جائے گا، ایک کمپنی کا نظام بن جائے گا، وہی نظام کوئی اور کمپنی والا اس سے اڈاپٹ کر لے گا، ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے احکام سیکھنے کے لیے ایک الگ پریزنٹیشن ہے، اس میں آپ حضرات یہ مولانا کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا۔ زکوٰۃ کے احکام ایسی چیز ہے کہ آپ حضرات سب اپنے یہ احکام پڑھے ہوئے ہیں، صرف کاروباری لوگوں کو وہ پڑھانے کیسے ہیں، سمجھانے کیسے ہیں، وہ لکھے لکھائے ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ شعبان کے مہینے میں یہ محنت کریں کہ کاروباری لوگوں کو زکوٰۃ کے احکام سکھائیں۔ اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، جب ایک آواز لگتی ہے نا، تو وہ تاجر جو اپنے کاروبار کی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کے اندر فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے صرف احکام سکھانے تو نہیں ہے نا، ہم نے ترغیب بھی تو دینی ہے نا کہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ تو وہ لوگ جو اپنے کاروبار کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یا زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن کبھی حساب لگا کر زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کی، اندازے سے دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب زکوٰۃ کے احکام سکھائے جائیں گے تو یہ اللہ کا حکم بھی زندہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اس کا وقت آگے آ رہا ہے قریب میں، تو اس لیے اس کی بھی کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ پریزنٹیشنیں اس بازار میں جتنی ہو سکے آپ اپنے یہاں پر کر لیں، تاجروں کو یہاں بلا لیں، یہاں پر آپ کر لیں، اسی طرح تاجر یہاں آ جائیں گے، دن میں کریں، رات میں کریں، 1 2 3 کئی ساری نشستیں کر لیں۔ اتوار کے دن تاجر آ سکتے ہیں، اتوار کے دن کر لیں، لیکن ایک آواز لگ جائے کہ زکوٰۃ کے احکام سکھائے جا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کا دین بھی زندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جو مصروفیات، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ تقریباً 2 طرح کی ہیں۔ ایک انسان کی فیملی لائف ہوتی ہے اور ایک انسان کی فائنینشیل لائف ہوتی ہے۔ فیملی لائف ہے اور فائنینشیل لائف ہے۔ کاروبار میں دن بھر گزار رہے ہیں وہ فائنینشیل لائف ہے، اپنے بیوی بچوں میں وقت گزار رہے ہیں یہ فیملی لائف ہے۔ عموماً یہ 2 کام ہوتے ہیں۔ فیملی لائف، اس کے بھی شریعت کے تقاضے ہیں، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے،
ہمارا موضوع جو کہ فائنینشیل لائف ہے. فائنینشیل لائف انسان کی وہ زندگی ہے جس کو انسان اپنا قیمتی ترین وقت دیتا ہے. صبح کے وقت انسان فریش ہوتا ہے نا، بالکل جب بالکل فریش ہوتا ہے تو اپنے کاروبار میں جاتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتا ہے. کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے تو وہاں جائے گا، دکان پہ بیٹھے گا. فریش ہے نا جب، تو پھر اپنے کاروبار میں اپنا ٹائم دے رہا ہے. اور شام کو جب بالکل تھک گیا نا اور کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں، آپ بچوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے بچوں میں جب جا کے بیٹھتا ہے تو اور تو کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ابھی ابا گھر آئے ہیں تو ہمارا ٹائم تو ابھی شروع ہوا ہے، جبکہ ابا کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس میں. تو تھوڑی سی ہمت کر کے گھر جانا چاہیے تاکہ بچوں کے لیے بھی فریش ہو انسان. تو جو فائنینشیل لائف ہے، انسان اپنا قیمتی ترین ٹائم اپنی فائنینشیل لائف کو دیتا ہے. لیکن اگر انسان کی فائنینشیل لائف میں اللہ کا دین نہ ہو تو انسان کا قیمتی ترین ٹائم آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو رہا ہے. جو قیمتی ترین ٹائم ہے نا، آخرت کے اعتبار سے انسان اپنا نقصان کر رہا ہے. فیملی ٹائم میں آ کے نماز پڑھ لے گا، بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ تو ہو رہا ہے. لیکن جو قیمتی ترین ٹائم تھا وہ اس نے جب اللہ کے احکام سیکھے بغیر وہ ٹائم گزارا تو سارا ضائع ہو گیا اس کا. نہ صرف ضائع ہو گیا بلکہ عین ممکن ہے کہ آخرت کے اعتبار سے وہ وبال بن چکا ہو. آدھی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی تو انسان کی فائنینشیل لائف میں گزرتی ہے نا بھائی. انسان اپنی نیند قربان کر رہا ہے اس کے لیے، اپنی رات قربان کر رہا ہے، کبھی کہاں سفر کر رہا ہے، کبھی کہاں سفر کر رہا ہے. اگر فائنینشیل لائف میں اللہ کا دین نہیں ہے تو اس کی زندگی کا قیمتی ترین ٹائم تو وقت ایسا گزرا کہ اس میں اللہ کے احکام نہیں، اللہ کے احکام زندہ نہیں کیا اس نے. تو اس لیے فائنینشیل لائف میں اللہ کا دین ہونا یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے صف میں کھڑا ہوگا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ ان دکانداروں کی بات ہے. یہ مدرسے میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی کوئی دکانداری کرنی پڑے گی. لیکن دکاندار کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سچائی اور ایمانداری سے تجارت کرے تو یہی تجارت اس کو آخرت کے اعتبار سے کامیاب کر دے. ٹھیک ہے جی، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.